دوستوں، پاکستان کے سیاست کی تاریخ میں اٹھ پٹانگ باتیں کرنا سائنسدانوں کی عادت بن چکی ہے، تمام تر کے سائنسدانوں کی۔ لیکن خاص کر عمران خان جب بھی اپنے جلسے کرتا ہے یا کسی ٹی وی شو میں آتا ہے یا کانفرنس کرتا ہے تو لوگوں کے اوپر تنقید کے سوا کچھ بھی نہیں کرتا ہے، اور ان کو اٹھ پٹانگ باتیں تو چھوڑو، حتیٰ کہ گالیاں بھی نکال رہا ہے۔ چاہے اس سے چھوٹا ہو چاہے اس سے بڑا ہو، جس کی عزت کرنی ہو، یعنی کہ ادارے ہو یا پھر کوئی سیاستدان ہو، سب کو جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے۔ نہ چھوٹے کی تمیز ہے نہ بڑے کی تمیز ہے۔ تو اگر ایک لیڈر کو اس رویے سے لوگوں کے سامنے پیش آیا تو جو پیچھے جنریشن ہے وہ تو لازمی بات ہے کہ اس کو جو فالو کر رہی ہے وہ بھی ویسے ہی ہوگی۔ تو فرینڈز، یہاں پہ مولانا فضل الرحمان نے جلسے کیا، اس جلسے میں 2 باتیں انہوں نے کیا ہے، تو وہ باتوں کی وضاحت میں آپ لوگوں کو ان کے زبانی آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی کیونکہ وہ جو کانفرنس تھا وہ پورا میں آپ لوگوں کو لائیو دکھاؤں گا، اور اس کی زبانی آپ لوگ سنیں گے کہ کس کے خلاف اس نے جہاد کا اعلان کیا ہے اور اپنے کارکنوں کو کیا کہا ہے، پورے پاکستان کو بلاک کرنے کا کہا ہے۔ جو بھی کہا ہے آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ وہ کانفرنس میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا۔ لیکن میں اتنا کہوں گا کہ واحد وہ شخص ہے جو سیاست کے دنیا کا میں بادشاہ کہوں گا کہ وہ اس طرح کی سیاست کرتا ہے، اور جب بھی وہ بولتا ہے اس کے منہ سے جو بھی الفاظ نکلتا ہے وہ اتنا میٹھا ہوتا ہے، اس کی مٹھاس اتنی ہوتی ہے کہ آپ لوگ بھی اگر سنیں گے تو سکرین سے اپنے نظریں ہٹا نہیں پائیں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر کے گزرنا، اور چینل پہ نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اچھی ویڈیوز ہم آپ چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کانفرنس کی طرف۔ مولانا فضل الرحمان نے کیا کچھ کہا اپنے کارکنوں کو، تو آپ لوگ بھی سنیں ان کے ہی زبانی۔ امن میں قربانیاں دی ہیں، اپنے وطن کے ساتھ وفاداری کا ہم نے سزائیں کاٹی ہیں، ہم پر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے بڑے سینئر لوگ شہید ہوئے ہیں، ہمارے اوپر حملوں میں 20 اور 30 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ یہ خون مقدس نہیں ہے، یہ خون محترم نہیں ہے۔ ایک تو اس حوالے سے میں اعلان کرتا ہوں کہ کل جمعے کے روز تمام ائمہ کرام خطبہ اپنے خطبوں میں اس واقعے کی بھرپور مذمت کریں، اور پھر اتوار کے روز انشاءاللہ پورے صوبے میں یہاں مظاہرے کیے جائیں گے اس واقعے کے خلاف احتجاج کے طور پر، اور یہ ہم آئینی حق استعمال کریں۔ ہم اپنے کارکن کو اب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پرامن رہنا ہے، سیاسی مقابلہ کرنا ہے، ہم نے ان قوتوں کو شکست دینی ہے، لیکن بہرحال جذبات ہیں۔ کب تک ہم جذبات کنٹرول؟ کیا ریاست پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ہمارا نوجوان جذبات میں آ کر بندوق اٹھا لے؟ پھر کیا ہوگا ملک کا؟ اس ملک کو بچانے میں ہمارا کردار ہے، اس ملک کے استحکام میں ہمارا کردار ہے۔ بخدا فوج تنہا اس ملک کو نہ بچا سکتی اگر قوم اس کے پشت پہ نہ کھڑے ہوتی، اگر علماء اس کے پشت پہ نہ کھڑے ہوتے، اگر تمام مکاتب فکر اس کے پشت پہ نہ کھڑے ہوتے، اور اس کے باوجود بھی مذہبی ہونے کے ناطے ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ کون استحکام پیدا کر رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم ملک میں افراتفری نہیں چاہتے باہر۔ آج ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ یہ حکومت کا خاتمہ نہیں ہے، اسی سے پاکستان کو بچایا ہے ہم نے۔ ان کا منصوبہ سامنے آ چکا ہے پاکستان کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا، ان کے بیانات اس پر آ چکے ہیں۔ عجیب صورتحال ہے کہ ہم تو حیران ہیں کہ پنجاب میں ضمنی الیکشن ہوا، اگر ضمنی الیکشن کے نتائج آتے ہیں، اگر ہم عمران خان کے حق میں آنے والے فیصلے کے خلاف ہوتے تو ہم آج بھی کھڑے ہو جاتے نا۔
لیکن ہم نے 2018 میں گاندھی کے خلاف بات کی اور ہمارا موقف صحیح تھا. یہ ملک کو تباہ کرنے کے ایجنڈے پہ آیا تھا اور اس کی حکومت کا خاتمہ پاکستان کی بقا کے لیے لازم تھا. آج وہ کبھی کاغذ پھیلا رہا ہے میرے خلاف سازش ہوئی ہے، میرے خلاف سازش ہوئی ہے، اور ایسے پاگل اس کے ارد گرد جمع ہے کہ وہ جو چاہے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں. ایسی بیوقوف طبقہ میں نے دنیا میں نہیں دیکھا کہ ایک احمق کے کہنے پہ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں. اور آج کل کہتے ہیں کہ ہم تو جہاد لڑ رہے ہیں. جہاد کس چیز کا لڑ رہے ہو؟ تمہارے خلاف جہاد جائز ہے. جس کے خلاف جہاد حیائی، فحاشی، عریانی، مہنگائی، بے روزگاری، بین الاقوامی اداروں کے ساتھ غلط ان کے شرائط پر معاہدات دستخط کرنا، ملک کی معیشت کو بیچنا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا آپ نے پاکستان کا، اور اب پھدک کر پھر رہے ہو ادھر ادھر کہ میں تو ملک کو بچا رہا ہوں. عمران خان اپنے حدود میں رہو، جمعیت والے زندہ ہیں، ہم زمین اتنی گرم کر دیں گے آپ کے لیے کہ آپ کی یوتھیوں کے نرم تلوے اس زمین پر نہیں رکھے جا سکیں گے. ہم فضا کو اتنی گرم کر دیں گے کہ تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی تتلیاں ان کے پر نہیں برداشت کر سکیں گے اس فضا کی گرمی کو. حدود میں رہو. ہم بیرونی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آئے ہیں. ہم بیرونی مشنری کو اس ملک میں شکست دینے کے لیے آئے ہیں اور تم بیرونی مشنری کے ایک ایجنٹ ہو. ہم نے صحیح کہا ہے کہ تم ایجنٹ ہو کسی کے. وہ کیا چیز؟ لاس اینجلس سے لے کر ڈی چوک تک تمہارے تعفن کی بدبو پھیل رہی ہے. اخلاق تمہارے یہ ہے، کردار تمہارا یہ ہے، تم ہمیں پاکستان کے نظام میں سمجھاتے ہو. گندگی اور غلاظتوں سے توقع ہے کہ وہاں سے پھول اٹھیں گے، خوشبوئیں اٹھیں گی. لہذا ایسی حرکتیں مت کرو. یہی فوج تھی جب آپ کو سپورٹ کر رہی تھی اور ہمیں اس کے کردار پہ اعتراض تھا تو آپ کہتے تھے فوج ٹھیک کر رہی ہے، جنرل صاحب زبردست ہیں. آج جب وہ نیوٹرل ہو گیا ہے تو تم اسے جانور کہتے ہو. میں تو خراج تحسین کہتا ہوں، میں تو چاہتا ہی ہوں کہ نیوٹرل رہے، لیکن یہ تمہارے حق میں استعمال ہو رہا تھا. اس وقت ٹھیک تھے وہ، آج ان کو گالیاں دے رہے ہو تم. شرم نہیں آتی تمہارے اس یو ٹرن میں؟ تمہیں الیکشن کمیشن نے الیکشن کرائے 20 سیٹوں پر ضمنی. آپ نے کہا زبردست زبردست ماشاء اللہ، نتائج پر خوشی. اور اگلے دن جب خبر آئی کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے والا ہے، الیکشن کمیشن مستعفی ہو جائے. وہ کیوں بھائی؟ ایک دن پہلے شکریہ زبردست ہو گیا اور اگلے دن الیکشن کمیشن مستعفی ہو جائے. کیوں مستعفی ہو جائے؟ تمہارے گریبان میں ہاتھ پڑ گیا، تمہاری چوری پہ ہاتھ پڑ گیا، تمہارے گھپلوں پہ ہاتھ پڑ گیا. اور میں نے حکومت سے کہا ہے، پرسوں ہم نے میٹنگ کی، کہ اگر وہ پاکستان کے معزز طبقے کو، معززین کو جیلوں میں ٹھوس کر ذلیل رسوا کرتے ہیں تو پاکستان کے بین الاقوامی چور کو ہم ایک ایک مقدمہ ڈال کر اس کو گرفتار کریں گے. تو اس طرح ہم ناشتے نہیں دیں گے. یہ تو شہباز شریف صاحب ہے، ذرا غیر ضروری شرافت دکھا رہے ہیں، غیر ضروری شرافت. بابا حکیم ثناء اللہ کا وہ ملاؤ، حرکت میں لاؤ اس کو. کتنے بڑے بڑے کیس پڑے ہوئے ہیں. بلین ٹری، 1 ارب درخت میں لگائے، کدھر ہے درخت؟ بی آر ٹی کا کیا حال دیکھا، کس سے پیسے کھائے. مولانا جبے والا کیس کدھر گیا؟ اتنے بڑے بڑے تم نے کیا کہتے گو نکلے ہیں کہ اب اس کا حساب کتاب ہوگا آپ کے ساتھ. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ فارن فنڈنگ کیس ہے کیوں مؤخر کیا جا رہا ہے.
نیب کے خلاف قانون سازی ہوئی, عدالت اس بات کے لیے قبول کر لیا. ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں, عدالت کو عدل و انصاف کرنے کا پورا اختیار حاصل ہے, لیکن عدالت کو اتنا تو ضرور کہوں گا نا کہ قانون سازی پارلیمنٹ کا حق ہے. پارلیمنٹ کا حق عدالت نہیں چھین سکتی ہم سے. اسے حق نہیں ہے کہ وہ مجھے کہے کہ آپ نے یہ قانون اس طرح کیوں بنایا. میں سوچتا ہوں کہ نیب کا تو ادارہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. نیب کے ادارے کے سابقہ قوانین کے تحت پاکستان کا ہر شہری پیدائشی مجرم ہے. جب چاہے اس کو گرفتار کر لو, جب چاہے آپ اس پہ الزام لگا دیں, تو ثابت بھی وہ کرے کہ میں بھی گناہ ہوں, ورنہ آپ بنیادی طور پر مجرم. یہ قوانین, اس کو ہم تسلیم کریں, اس کو ہمیں تبدیل کرنا ہے. اور قانون بنانے کا حق پارلیمنٹ کو حاصل ہے, یہ عدالت کا کام نہیں. لیکن یہاں پر حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. کس چیز کی حوصلہ افزائی؟ بات وہی ہے جس طرح عدالت نے کہا کہ جو رولنگ تھی اسمبلی کے اندر وہ آئین شکنی تھی. ڈپٹی اسپیکر نے بھی آئین شکنی کی ہے اور صدر مملکت نے بھی آئین شکنی کی ہے. اس پر کارروائی ہونی چاہیے, اور ہم نے مشورہ دیا ہے اپنی حکومت کو. بات بنیادی یہ ہے کہ ہم اس وقت ملک پہ ایک یکجہتی کی طرف جانا چاہتے ہیں. ہم اقتصادی بحران میں ہیں. 4 سال میں جو بحران پیدا کیا گیا, ہم سے کہا جا رہا ہے کہ 4 دن کے اندر آپ ٹھیک کریں اس کو. لیکن اس کے باوجود میں ایک رائے رکھتا ہوں, یہ حکومت 1 سال کے لیے ہے یا 100 سال کے لیے. قلیل المدت حکومت, قلیل المدت حکومت قلیل المدت فیصلے کرے, طویل المدت فیصلے نہ کرے. ہم قیمتوں کو بڑھانے کے میں نے اختلاف کیا تھا, میں نے رائے دی تھی کہ آپ اس طرح یہ پبلک میں برا سمجھائے گا, کس کو سمجھائے گی. لیکن بہرحال جب سب ایک رائے رکھتے ہیں تو پھر ہم نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے, آپ کی ایک رائے ہے, ہم نے رائے دے دی, پورا ریکارڈ پہ ہے, ہمیشہ ریکارڈ پر رہے گی. IMF کے شرائط پر معاہدات, اس کے لیے ہمیں رکاوٹیں ڈالنی چاہیے تھی. اس بحران کا ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے تھا. لیکن سب دوسرے نے کہا جی دنیا کے ساتھ چلنا ہے, اور دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو اس طرح چلو. مشکلات ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جمعیت علماء اسلام نے اپنی رائے پوری دیانتداری کے ساتھ دی, اور ہم اپنی رائے دیانتدارانہ طور پر دیتے رہے. ہم نے الیکشن 2018 کے بعد جو رائے دی ہے, اگر اس سے اتفاق نہیں ہوا تو جس طرح شرعی اصول بھی یہی ہے کہ جب سب دوست ایک رائے پہ آ جائیں, آپ نے حق ادا کر دیا, باقی اس کے بعد یہاں تو عجیب بات ہے نا کہ اب صحافی حضرات جو ہے ایک دم مجھے کہیں گے پھر آپ مستعفی کیوں نہیں ہوتی, یہ آپ کا آخری سوال ہوتا ہے. بابا آپ بھی گھر میں کوئی خاندان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ خاندان کا گھر میں جرگہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو پھر آپ کی ایک رائے آ گئی اور خاندان نے نہیں مانی تو پھر آپ کو یہ کہا جائے گھر چھوڑ دو. پھر گھر میں بیٹھے کیوں ہو؟ ملک کو چلانا ہے اور مشاورت کے ساتھ چلانا ہے, لیکن اپنی رائے ہم ضرور دیتے رہیں. لہذا ان حالات میں ملک کو بچانا ہے. الیکشن کمیشن تب تک ٹھیک ہے, لیکن آج غلط ہو گیا. نیب کے ذریعے سے آپ لوگوں کو روزانہ گرفتار کر کے ذلیل کرتے رہے, لوگوں پر کیس کرتے رہے. تم نے جھوٹے کیس کیے ہیں لوگوں کے اوپر, تم نے سیاستدانوں کو ذلیل کیا ہے. اپنی چوریوں پر کیوں روزانہ عدالت میں جاتے ہو, کس کو نہ سنا جائے؟ جب تمہارے خلاف کیس جاتا ہے تو آپ روزانہ درخواست دے رہے ہیں. کتنی درخواستیں آپ نے دی ہیں فارورڈ فنڈنگ کیس کے حوالے سے, کتنی درخواستیں آپ نے عدالت کو دی ہیں BRT کے حوالے سے, بلین ٹریز کے کیس کے حوالے سے کہ اس کو نہ سنا جائے, اس کو نہ سنا جائے. خود تو بھاگ رہے ہو, عدالت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہو.
لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی قانون ٹھیک کرو، الیکشن کی قواعد ضوابط ٹھیک کرو، نیب کے قواعد ضوابط اور قانون تاکہ جب سکے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عام دنیا میں مروجہ نظام جو انسانی حقوق کا ہوتا ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. اور پاکستان تو اسلام کے نام پر بنا ہے، اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں آپ نے ملک پر الزام لگا دیا. اب میرے ذمہ ہے کہ میں ثابت کروں میں بھی گناہ ہوں، یہی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ثابت کر کے میں گناہ گار ہوں. یہ ساری چیزیں جو ہے دنیا میں امتیازی طور پہ چل رہی ہے پاکستان کے اندر، اس کا خاتمہ کرنا ہمارا بالکل مقصد ہے. اور آپ کو اقتدار سے اتارنا یہ پاکستان کی وفاداری ہے. میں آج بھی پاکستان کے ہر اس شہری کو درخواست کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ پاکستان کو تباہ کرنے کے کام میں عمران خان کے ساتھ نہ جائے. ملک کو بچانے کے لیے آپ میدان میں آئیں اور ملک کے وفادار قوتوں کا ساتھ دیجیے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہم میدان میں ہیں اور میدان میں رہیں گے. اور تم اگر اقتدار میں آنے کی خواہش رکھتے ہو، پہلے تو تمہاری خواہش پوری نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور یاد رکھو ہم تمہیں آرام سے ایک لمحہ بھی گزارنے نہیں دیں گے. ہم تمہیں جانتے ہیں، ہاں تمہارے حقوق کو بھی جانتے ہیں، تمہارے پیچھے جو قوت ہے ان کو بھی ہم جانتے ہیں. اور یہ بھی تمہیں آقا نے پڑھایا ہے کہ مجھے گالیاں دیا کرو، پاکستان میں یہ سیاست چلتی ہے. یہی سیاست پاکستان میں چلتی ہے. تو یہ چیزیں نہیں چلیں گے انشاءاللہ العزیز. ہم بھرپور طور پر پاکستان میں ایک بھرپور سیاسی کردار ادا کر رہے ہیں، ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ملک کو بحران سے نکالنے کی تگ و دو کر رہے ہیں. اور یہ لوگ ہیں جو ہمیں دلدل میں پھنسائے جا رہے ہیں اور پاکستان کو مشکلات کا، تاکہ ہم اصلاحات نہ کر سکیں. جو گند انہوں نے 4 سال کیا ہے اس سے ہم اب نکل نہ سکیں، اصلاحات کی طرف نہ آ سکیں، اس میں رکاوٹیں ڈالی جائیں. یہ ہے ان کی سیاست، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا، آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک جج ان کے حق میں فیصلہ دیتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ اس جج کا داماد الیکشن لڑ رہا ہے اور وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے، میں کیسے پھر اس سے انصاف کی توقع رکھوں گا؟ اور اس کے سارے کیس وہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، یہ تو پھر نہیں چلے گا. ہمیں نظر آنا چاہیے کہ جو شخص میرے انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہے اس کا ماحول بھی وہ ہے کہ جس ماحول کے اندر مجھے انصاف مہیا کر سکتا ہے. اگر مجھے شبہ ہو جائے اور اسی کردار پر مجھے اعتراض ہو جائے پھر کیسے چلے گی بات؟ لہٰذا ہم ایک معزز محترم عدلیہ اور محترم ادارہ چاہتے ہیں، اور اس قسم کی کسی بھی شک و شبہ سے ان کو برطرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں ان کے عدل انصاف کی فیصلوں پر کوئی اعتراض کر سکے. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. وآخر دعوانا